پولیس سروس میں چھوٹی بڑی سینکڑوں وارداتوں کی تفتیش کی ہے۔ تفتیش کسی بھی واردات کی آسان نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ مشکل تفتیش چوری اور ڈکیتی کی ہوتی ہے، لیکن یہ واردات جو تحریر کر رہا ہوں، اس کی تفتیش نے تو مجھے زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ مجھ کو سراغ رسانی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ میری کھوپڑی میں اتنا دماغ نہیں تھا جتنا اس تفتیش نے کھا لیا تھا۔ دن کے 12:30 اور 1 بجے کے درمیان تقریباً 55 سال کی عمر کا ایک جوان آدمی کے ساتھ تھانے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قصبے کے ساتھ کے ایک گاؤں سے آئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ باپ بیٹا ہیں اور ایک معصوم بچے کے قتل کا پرچہ درج کرانے آئے ہیں۔ بات باپ نے کی۔ اس کے لباس اور اس کی چال ڈھال سے ظاہر ہوتا تھا کہ بڑی ذات کا آدمی ہے اور اچھی پوزیشن والا ہے۔ میں وہ واردات بیان کرتا ہوں جو اس نے مجھے سنائی تھی۔ اس کی بیٹی قصبے میں بیاہی ہوئی تھی۔ دیہات کے لوگ قصبے کو شہر کہتے تھے، اس واسطے میں بھی اس جگہ کو شہر کہوں گا۔ بیٹی کو بیاہے ہوئے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور اس بیٹی کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ یہ بچہ 7 یا شاید 8 مہینے کا ہو گیا تھا۔ اس شخص کا یعنی بچے کے نانا کا گاؤں شہر سے دور نہیں تھا، فاصلہ پورا 1.5 میل نہیں تھا۔ اس بیٹی کے سسرال کی طرف سے ایک آدمی اس کو یہ اطلاع دینے گیا کہ اس کی بیٹی کا بچہ مر گیا ہے۔ نانا کو اور اس کے گھر والوں کو اس اطلاع پر اس واسطے اعتبار نہیں آیا کہ کوئی بھی بچے کو بیماری نہیں تھی۔ وہ ایک ہی روز پہلے بچے کا ماموں جو اپنے باپ کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، شہر اپنی بہن کو ملنے کے واسطے گیا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ لوگ تعجب اور غم کی حالت میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ نانا، نانی اور ماموں نے پوچھا کہ بچہ کس طرح مرا ہے۔ بچے کی ماں شاہدہ نے بتایا کہ کوئی ظاہری وجہ نہیں تھی۔ بچہ ماں کا دودھ پی کر سو گیا تھا۔ اس وقت بچہ تھوڑی دیر کے واسطے سویا کرتا تھا۔ شاہدہ نے بچے کے جگانے کے وقت اس کو دیکھا، وہ سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ماں نے پھر دیکھا تو بچے کو مردہ پایا۔ بچے کی ماں نے روتے پیٹتے ہوئے چلانا شروع کر دیا کہ میرا بچہ مر گیا۔ باقی بیان دینے سے پہلے مجھ کو یہ بتائیں، میں نے بچے کے نانا کو کہا، بچے کا باپ کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ عجیب بات ہے، میں نے کہا، جس کا بچہ ہے وہ نہیں آیا۔ اس نے ہماری بات نہیں مانی، نانا نے کہا۔ ہم نے کہا کہ بچہ اگر بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک صحت میں سویا تھا تو مر کیسے گیا؟ اس نے غصے سے کہا کہ تم لوگوں کو شاید یہ شک ہے کہ اپنے بچے کو میں نے مارا ہے، یا تم کو یہ شبہ ہے کہ باہر کا کوئی آدمی اندر آ کر بچے کو مار گیا ہے۔ اب اپنا شبہ بتاؤ، میں نے کہا۔ بچے کے باپ کو کوئی شبہ نہیں اور آپ کو ہے، یہ بھی بتاؤ کہ یہ شبہ کیوں ہے؟ یہ حضور والا، بچے کے نانا نے کہا، میری بیٹی لہراسب یعنی بچے کا باپ کی دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ لہراسب نے 5 سال انتظار کیا، آخر اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ 1 سال بعد میری بیٹی سے اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ کیا پہلی بیوی نے اس کو طلاق دے دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، طلاق نہیں دی تھی۔ وہ لہراسب اور میری بیٹی کے ساتھ رہی، لیکن بچہ پیدا ہونے کے 1-2 مہینے بعد وہ لہراسب کے ساتھ لڑ جھگڑ کر چلی گئی۔ ہمیں یہ شک ہے کہ اس عورت نے میری بیٹی کے بچے کو مروا دیا ہے۔ اگر اس نے نہیں مروایا تو اس کے باپ یا ماں نے یا اس کے بھائیوں نے مروایا ہے۔ وہ لوگ ہماری ذات کے ہیں اور بڑی اونچی حیثیت والے ہیں، روپے پیسے والے بھی ہیں۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ بچے کی لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کرائیں۔ ہمارے شبے شکوک غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری تسلی پوسٹ مارٹم سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے اور اس کے بیٹے نے ان باتوں کے علاوہ ایسی ٹھوس باتیں کیں کہ میں نے ضروری سمجھا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اور اپنے محترم استاد احمد یار خان صاحب نے بھی کئی بار لکھا ہے کہ وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ انگریز اپنے قانون کا پورا احترام کرتے تھے۔ کسی تھانے دار کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ معمولی سی واردات سے بھی نظریں پھیر لیتا۔ آج کل پتھر اور لکڑی ہی ہضم نہیں ہوتے بلکہ پورے خاندان کا خون بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ میں متوفی بچے کے نانا اور ماموں کو چکر دے سکتا تھا کہ بچے کے باپ کو لے آؤ، بچے کی ماں کو لے آؤ وغیرہ، لیکن فرض کا معاملہ بہت سخت تھا۔ میں نے رسمی طور پر کاغذی کارروائی کی اور ایک
ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ سوکن اور نورانی شاہ۔ مکان اتنا اچھا تھا کہ اس سے مکان کے مالک کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ باہر محلے کے آدمی گلی میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار کو دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر بیٹھنے کو کہا کہ آپ لوگ ماتم میں بیٹھے ہیں، میرے لیے اٹھ کر مجھ کو شرمسار نہ کریں۔ متوفی بچے کا باپ میرے پاس آ گیا۔ وہ 23 سال سے کچھ کم عمر کا خوبرو اور ظاہری طور پر پروقار آدمی تھا۔ اس کے سسر یعنی بچے کے نانا نے اس کا تعارف میرے ساتھ کرایا۔ مجھ کو شک تھا کہ نانا اپنے داماد سے ناراض ہوگا، کیونکہ داماد نے یہ بات نہیں مانی تھی کہ بچہ قدرتی موت نہیں مرا، وہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ پھر داماد اس کے ساتھ تھانے بھی نہیں گیا تھا، لیکن اس شخص نے بڑے پیار سے تعارف کروایا۔ یہ ہے میرا داماد لہراسب، اس کے سسر نے کہا۔ بیچارے کو خدا نے 6 سال بعد بچہ دیا تھا، وہ چھین بھی لیا۔ سیدھا آدمی ہے، دشمن اپنا وار کر گئے یہ مانتا ہی نہیں۔ میں لہراسب کو الگ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کو اپنی بیوی کے باپ اور بھائی کی طرح کیوں شک نہیں ہوا کہ بچے کو مارا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بیمار نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میں مانتا ہوں، لیکن دن کے وقت کون جرأت کر سکتا ہے کہ بچے کو گھر میں آ کر مار جائے۔ مجھ کو ایک شک ہے جو میری بیوی نہیں مانتی۔ بچے پر کھیس دیا ہوا تھا، یہ کھیس اس کے منہ اور ناک پر آ گیا، جس سے بچے کا سانس رک گیا اور وہ مر گیا۔ کیا پہلی بیوی پر شک نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا باپ بھائی ہیں، تم نے ان پر ظلم کیا ہے۔ 5 سال بعد ان کی لڑکی کی چھٹی کرا دی ہے اور طلاق بھی نہیں دی، ان پر تمہیں شک ہونا چاہیے۔ میں پہلی بیوی پر یا اس کے باپ وغیرہ پر شک کر سکتا ہوں، اس نے کہا، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر اس نے کہا، میں اپنے معصوم بچے کی چیر پھاڑ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ دراصل میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ میں اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بچے کی ماں سے ملنا بھی ضروری سمجھا۔ ایک کمرے میں اس کو میرے پاس لایا گیا۔ اس کی جو حالت تھی وہ ہر کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کا پہلا بچہ جو لڑکا تھا 7 مہینے کی عمر میں ہی مر گیا تھا۔ میرے پاس بیٹھی تو اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس حالت میں اس کی زبان سے صحیح بات نکلوانا بہت مشکل تھا۔ وہ روتی تھی اور ایک ہی بات کہتی تھی کہ اس کے بچے کو مارا گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کو یہ شک کس طرح ہوا اور اس شک کا ثبوت کیا ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتی تھی کہ بچے دراصل درست تھا، تندرست تھا اور بچہ اس کا دودھ پی کر سویا تھا۔ دوسری بات یہ کہ پہلی بیوی جس کا نام انوری تھا، اس کی شادی کے بعد اس کے ساتھ رہی اور اس کا اس سوکن کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک رہا، لیکن بچہ پیدا ہوا تو انوری کا سلوک اور رویہ بالکل بدل گیا۔ یہ شاید حسد تھا، مجھ کو وجہ معلوم نہیں۔ بچے کی ماں نے، جس کا نام شاہدہ تھا، کہا میرا بچہ 2 مہینوں کا ہوا تو ایک روز انوری اور لہراسب میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد انوری اپنے اور اٹیچی کیس اٹھا کر گھر چلی گئی۔ اس نے نوکر کو بھیج کر تانگا منگوایا تھا۔ لہراسب کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میں نے انوری سے پوچھا کہ کیا ہوا اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے میں تھی۔ مجھ کو اس نے غصے سے کہا کہ تم رہو اس گھر میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اس شخص کے نصیب میں خدا نے بچہ لکھا ہی نہیں، یہ اس دنیا سے بے اولاد ہی جائے گا۔ میری بات پر آپ یقین کریں کہ اس نے یہ بات مجھ کو لگی اور بہت بری، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ بیچاری کی قسمت ہی ٹھیک نہیں۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کو جانے سے نہیں روکا، روکنا تو خاوند کا کام تھا۔ خاوند نے بھی باہر آ کر اس کو نہ روکا، وہ چلی گئی۔ اور تم نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ سوکن گئی، میں نے کہا۔ آپ جو چاہیں سمجھیں، اس نے کہا۔ یہ تو خدا جانتا ہے کہ میں نے کیا سوچا اور کیا کہا تھا۔ آپ میرے خاوند سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے اس کی بات سنا رہی ہوں۔
محلے کی کئی عورتیں گواہی دیں گی کہ انوری کہتی پھرتی تھی کہ لہراسب کی قسمت میں بچہ لکھا ہی نہیں۔ اس نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ یہ بچہ میرے خاوند کا نہیں۔ یہ ایسا بہتان تھا جس کو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کی ماں کو کہا کہ خالہ جی انوری کو سمجھائیں کہ یہ مجھ کو اس طرح بدنام نہ کرے۔ اگر خدا نے مجھ کو بچہ دیا ہے تو یہ میری قسمت ہے، اور اگر انوری کو بچہ نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم سوکنے ہو کر بھی بہنوں کی طرح اکٹھی رہتی تھیں۔ معلوم نہیں کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس کی لڑائی لہراسب کے ساتھ ہوئی تھی، میرے ساتھ تو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تو اب بھی لہراسب کو کہتی ہوں کہ انوری کو لے آؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے تو گھر سے نہیں نکالا، خود گئی ہے۔ انوری کی ماں نے کچھ نہ کہا۔ انوری غصے میں آ گئی اور اس نے وہیں تباہی بکنی شروع کر دی۔ میری برداشت ٹوٹ گئی اور میں اس سے زیادہ غصے میں بولنے لگی۔ میں نے اس کو گالیاں بھی دیں۔ آپ خود سوچیں کہ وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ لہراسب کا نہیں۔ میں وہاں سے نکل رہی تھی تو مجھ کو انوری کی ماں نے یہ الفاظ سنائی دیے کہ اس چڑیل کو معلوم نہیں کہ جس بچے پر اس کا اتنا ناز ہے وہ خدا واپس بھی لے لے گا۔ پھر میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ انوری اور اس کی ماں نورانی شاہ کے پاس جاتی تھیں۔ اس کو شاید پتہ ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن کے پاس پھاٹک سے ذرا آگے محلے میں ایک عامل رہتا ہے، نورانی شاہ۔ مجھ کو ایک عورت نے بتایا کہ یہ ماں بیٹی تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے واسطے نورانی شاہ کے پاس جاتی ہیں۔ میں نے بھید لینے کی بہت کوشش کی، لیکن پتہ نہیں لگا کہ وہ وہاں کیوں جاتی ہیں۔ میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے اور جرا کی۔ وہ اب میرے اوپر روز زور دے رہی تھی کہ میں ان سب کو گرفتار کروں۔ ادھر بچے کے نانا اور ماموں نے بچے کے باپ لہراسب کو منوا لیا تھا کہ بچے کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں نے ان کو کہا کہ عورتوں کو باہر نکال دیا جائے۔ جب عورتوں کا ہجوم باہر نکلا تو میں اندر گیا۔ بچے کی لاش صحن میں چارپائی پر پڑی تھی۔ دیکھ کر میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ اتنا معصوم اور پھول جیسا بچہ گھروں کی سیاست اور حسد کا شکار ہو گیا تھا، اور اس پھول جیسے جسم کی چیر پھاڑ ہونی تھی۔ میں نے سب سے پہلے بچے کی گردن دیکھی۔ گردن پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ بچے کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے بچے کے سارے جسم کو دیکھا، کہیں کوئی چوٹ اور ضرب یا زخم نہیں تھا۔ اگر اس کو زہر دیا گیا ہوتا تو لاش کا رنگ نیلا ہو گیا ہوتا اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی۔ میں نے جسم سے کپڑا ہٹا کر ایک بار پھر اور زیادہ غور سے دیکھا۔ یہ اس واسطے دیکھا کہ وہ ہو سکتا ہے بچے کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہو، لیکن ایسا بھی کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ سانپ یا بچھو کے ڈسنے سے بچہ چیختا، چلاتا اور روتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں دوڑ کر بچے تک پہنچتی۔ مجھ کو بچے کی موت قدرتی معلوم ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کی درخواست پر میں نے ان کو کہا کہ لاش ہسپتال لے چلیں۔ میں نے اس کارروائی کے ضروری کاغذات تیار کیے اور میں خود ہی لاش کے ساتھ چلا گیا۔ یہ سول ہسپتال تھا۔ اس وقت سب ڈاکٹر اچھے ہوتے تھے جو اپنی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ ڈاکٹر جو ان دنوں ہسپتال میں تعینات تھا وہ بہت ہی قابل تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں کروایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کر تفتیش شروع کروں گا۔ ڈاکٹر نے اسی وقت اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔